میرے رب نے دکھانا چاہا اے میرے بندے سن، تو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، میرے محبوب کے بندوں کے دامن کا تھامنے کا دعوے دار تو ہے، تو سن لے اگر تو گناہ کرے گا تو میری طرف سے اشارہ یہ ہوگا کہ میرا عذاب تو ہے، جب اٹھتا ہے تو نہ اچھے کو دیکھتا ہے نہ برے کو دیکھتا ہے، نہ خوبصورت کو دیکھتا ہے نہ خالے کو دیکھتا ہے، نہ امیر کو دیکھتا ہے نہ غریب کو دیکھتا ہے۔ ارے جب میرا قہر برستا ہے تو جو سامنے آتا ہے اگر پہاڑ بھی ہوتا ہے تو دھلی ہوئی روئی کی طرح اسے کھاتے ہیں۔ بہت خوب، نعرے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بہت تیزائی کے ساتھ اپنے محبت اور عشق کا اظہار بشکل درود پاک کرنے کی کوشش کریں اور سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و طبیبنا و غوثنا و غیثنا و غیاثنا و سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو جہاں کی رحمتوں کے سائے تلے غوث اعظم کی فیضان کی چادر کے سائے میں بیٹھ کر کے آپ حضرات جنت الفردوس کی بہترین جگہ اور کیاری کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب قدیر اپنے فضل و کرم و نوازش و عنایات سے ہمارے بولنے کو آپ کے سننے کو قبول فرما لے۔ صاحب خانہ علی جناب عزت مآب شکیل بھائی صاحب، ان کے صاحبزادگان کو اللہ تعالیٰ اور ترقیاں اور نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ آج کی اس بزم کی کامیابی کی ضمانت خطیب زیبکار اولاد غوث اعظم گل گلزار سیادت ماہر فصاحت و بلاغت حضرت علامۃ العلام حضرت علامہ الشاہ مفتی سید قمر الحسن صاحب قبلہ رچابی تشریف لائے ہیں، کیونکہ میں ان کے کوچے سے کچھ دوری پر رہتا ہوں اور ان کے فیض عام طور سے وہاں پر جاری و ساری رہتے ہیں، تو اسی فیض کے ذریعے سے آپ کے سامنے کچھ دیر بات کی جائے گی۔ ہندوستان کا مشہور و معروف لہجہ شہنشاہ ترنم علی جناب عزت مآب عقیل صدیقی صاحب بھی آپ کے سامنے روبرو ہوں گے اور آپ ملاحظہ کریں گے۔ بہرحال میری گفتگو کی ابتدا سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کہیں یا نہ کہیں میں کہوں واہ واہ۔ یہ وہ جملہ ہے جو کسی کو داد دی جاتی ہے تو بولا جاتا ہے واہ۔ آپ بولے نہ بولے فکر نہیں، کیونکہ آپ کو تو میں بلواتا ہی رہتا ہوں، لیکن سنیں مجلس کس کی ہے، یہ وزن کس کی ہے، یہ جلسہ، یہ رونق، یہ ڈیکوریشن کس کے نام سے ہے؟ تو سنو واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سارے اقطاب جہاں
کا طواف بے شک سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ذہن میں بات پیدا ہوئی، خیال تصور رہا، یہ سوچ رہی، یہ فکر رہی، یہ وزن، یہ خرچے، یہ اخراجات، یہ انتظامات، یہ ضروریات، یہ ڈیکوریشن، یہ لائٹ، یہ کام، یہ کلام، سب کچھ کس کے لیے، کس وجہ سے ہے؟ تو ذہن نے کہا کہیں تو عشق کی شمع روشن ہے جس کا اجالا ہر سو نظر آ رہا ہے۔ پھر ذہن نے پھر کربٹ لی اور پھر سوچا آخر کیوں، کس لیے؟ ظاہر سی بات ہے جب تک نتیجہ نہ نکلے، جب تک حاصل نہ ہو، تب تک کسی چیز کا اہتمام اور انتظام نہیں کیا جاتا۔ میں نے پوچھا کہ یہ تو بتا دو آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو جواب دینے والے نے دیا، گھر والے نے دیا، پڑوسی نے دیا، گرد و نواح نے دیا، عاشقوں نے دیا، اور وہ یہ تھا سنا ہے آپ اپنے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور پھر یوں بھی کسی نے کہا سنا ہے آپ اپنی ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں، اسی امید پہ محفل سجائی غوث اعظم کی۔ پھر ذہن میں آیا کہ آخرکار امید عقیدہ اتنا ہے، کس وجہ سے ہے، کس سوچ کے ساتھ میں یہ عقیدہ بنا لیا؟ تو جواب یہی ملے گا کہ سنو، بہت پہلے جواب دینے والے نے اپنے عشق کے لب و لہجے میں جواب دیا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ ذہن حاضر کیجئے گا، گفتگو کی ابتدا ہو ہی جائے گی۔ میں ذہن اپنا بنا رہا ہوں، آپ کا تو میں جانتا ہوں کیسے بنانا ہے، آپ تو خود بخود بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکبھی۔ آخرکار شکیل بھائی صاحب یہ سارے اخراجات کیوں ہیں؟ لوگ تو ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانہ میں ڈی جے لاتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ عزت ہو، نوجوان لاتا ہے اور رنڈیوں کو نچاتا ہے، رات رات بھر دیواروں کو کپ کپاتا ہے، دیواروں میں لرزہ پیدا ہوتا ہے۔ بات لرزے سے آ گئی ہے تو سنو، یہ لرزہ، یہ زلزلہ کہاں سے آیا؟ یہی مسجد رضا جامع مسجد کا حجرہ ہے، اسی کے کنارے پر بیٹھ کر کے جب میں نے کپاٹ پر نظر ڈالی تو میں نے محسوس کیا یہی حجرہ تھا۔ اسی حجرے کے اندر فتاوی رضویہ بھی رکھی ہے، اسی کے اندر مسلم شریف بھی رکھی ہے، اس کے اندر مسلم شریف کی شرح بھی رکھی ہے، موطا امام محمد بھی رکھی ہے، گنیا بھی رکھی ہے، دیگر کتب رکھی ہوئی ہیں۔ اسی کپاٹ کے اندر زلزلہ سا محسوس ہوا، میں نے پھر کانوں کو لگایا، ذہنوں کو حاضر کیا، وجہ کیا ہے، کس لیے زلزلہ ہو رہا ہے، کپاٹ ہل کیوں رہا ہے؟ تو ذہن کی ایک طرف ذہن نے اشارہ کر دیا، دیکھ کہیں پر کسی چیز کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا آواز کیا تھی؟ تو آواز وہی ڈی جے کی آواز تھی، آواز وہی تھی جس سے رحمت خدا بندی اٹھ کر کے چلی جاتی ہے، آواز وہی تھی جس سے نورانی فرشتوں کا قافلہ رخصت ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا شکیل بھائی صاحب دنیا تو کرتی ہے کہ لوگ نوجوان آتے ہیں، آنے کے بعد انتظام کرتے ہیں، تم نے کس لیے کیا ہے؟ تو جواب شکیل بھائی صاحب دیں گے، یہ محفل دے گی اور ایسا جواب دے گی کہ یہاں بھی سوچنے پر مجبور ہوگے اور وہاں بھی سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ ذرا سا ڈی جے کیا بجا؟ کپاٹ ہل گئے ہیں، جنریٹر کی آواز کیا نکلی؟ کپاٹ ہل گئے ہیں۔ سوچئے گا ایک مشینری ہے جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، جس کی کوئی بساط نہیں ہے، اس کی دھک سے، اس کی دھمک سے، اس کی آواز سے کپاٹ ہل گئے ہیں۔ تو میرے رب کے غضب کا انتظار کرنے والی قوم ذرا اپنے اوپر غور تو کر کر کے دیکھ لے، اگر تیرے گناہوں پر میرے رب کا غضب نازل ہو گیا، اگر تیرے اس گناہوں پر، عادتوں پر، تیری خصلتوں پر میرے رب کا عذاب نازل ہو گیا تو تو دیکھ نہیں رہا ہے زلزلوں نے حالات کیا پیدا کر دیے ہیں۔ وہی ترکی ہے جہاں پر عاشقوں کا بھی قافلہ رہتا ہے، دیوانوں کی عوام بھی وہاں پر موجود ہے، لیکن میرے رب کا جب عذاب آتا ہے، میرے رب کے جب اشارے آتے ہیں، کیونکہ زلزلہ جب آتا ہے کافروں پر آتا ہے تو عذاب بن کر کے آتا ہے، اور مومنوں پر آتا ہے تو امتحان بن کر کے آتا ہے۔ تو جواب مل گیا ہے کہ جب ترکی کے اندر زلزلہ آیا
میرے رب نے دکھانا چاہا اے میرے بندے سن تو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے میرے محبوب کے بندوں کے دامن کا تھامنے کا دعوے دار تو ہے تو سن لے اگر تو گناہ کرے گا تو میری طرف سے اشارہ یہ ہوگا کہ میرا عذاب وہ ہے جب اٹھتا ہے تو نہ اچھے کو دیکھتا ہے نہ برے کو دیکھتا ہے نہ خوبصورت کو دیکھتا ہے نہ خالے کو دیکھتا ہے نہ امیر کو دیکھتا ہے نہ غریب کو دیکھتا ہے ارے جب میرا قہر برستا ہے تو جو سامنے آتا ہے اگر پہاڑ بھی ہوتا ہے تو دھلی ہوئی روئی کی طرح اسے کھاتے ہیں بہت خوب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت بہت خوب بھائی ماشاءاللہ بھائی صاحب نے ذہن دے دیا حضرات آپ ہی نے تو بتایا عالموں نے بتایا قرآن نے بتایا خطابہ نے بتایا نقابہ نے بتایا مفسر نے بتایا محدث نے بتایا محقق نے بتایا ہے کہ جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس لیے میں نے اپنے گھر پر پیران پیر روشن ضمیر دستگیر عالم ربانی فصیح لسانی حضرت غوث اعظم صمدانی کی مجلس کو سجایا ہے اللہ کا ذکر ہوگا رسول اللہ کی بات ہوگی جب یہ سب کچھ ہوگا رب کی رحمتیں نازل ہو جائے گی یہ عشق تھا جو اظہار کر دیا اب میرے ذہن میں پھر بات آ گئی ہے کچھ مثال دے کر کے کہو تو تاریخ کے اوراقوں کو میں نے اٹھا کر کے دیکھا تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جس طریقے سے اس کے چرچے کئی روز سے تھے حافظ سہیل صاحب نے بھی بتایا کہ محفل مصطفیٰ ہے جب کو مجھ کو ضرورت سے جانا تھا مجھے کہیں نکلنا تھا لیکن میں نہیں جا پایا پھر میں نے سوچا یہ تذکرے گلی گلی کیوں ہے اسی طریقے سے ایک تذکرہ میرے ذہن میں آ گیا ایک خاتون ہے ذرا مچل کر بولو سبحان اللہ ایک خاتون ہے اس نے سن لیا فلا امیر کے یہاں فلا رئیس کے یہاں پر 11ویں شریف منعقد ہونے والی ہے اس لیے انتظار کرنے لگی جب مجلس کا ٹائم ہوگا علماء آئیں گے خطابہ اور شورا آئیں گے جب وہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کریں گے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و جان سے کانوں سے میں سنوں گی یہ سوچ کر کے انتظار کرتی رہی انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہوا کرتی ہے لیکن جو عاشق ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ انتظار ہوتا کیا ہے انتظار ہوتا کیا ہے کسی نے اگر عشق کیا ہو کسی نے محبت کی ہو تو اس کے انتظار کا مزہ اس سے معلوم کر لینا کہ انتظار میں جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تو کہیں لطف ہوتا ہے ذرا مچل کر بولو سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا حق ہوتا ہے ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن ہر برباد گھر کے پیچھے بھی عورت کا جی دونوں بات ہے اگر عظمت کی بات کرو یہ عورت وہی ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو جنم دیا ہے اگر عورت کی عظمت کی بات کر لی جائے تو یہ عورت وہی ہے جس نے غوث اعظم کو جنم دیا ہے یہ عورت کی اگر عظمت کی بات کی جائے یہ عورت وہی ہے جس نے مجدد اعظم کو جنم دیا ہے لیکن اگر اسی عورت کے دوسرے پہلو کو دیکھ لیا جائے تو یہ عورت وہی ہے تنقید کی نظر سے نہیں توہین کی نظر سے نہیں سمجھانے کی نیت سے کر رہا ہوں میرے تمہارے بابا حضرت آدم جنت میں آئے عورت ہی کی وجہ سے جی اب یہی عورت ہے جب عشق انگڑائی لیتا ہے تو یہ انسان کو بلندی تک پہنچاتی ہے عزت میں 4 چاند لگا دیتی ہے اور ذلت کی طرف نظر کرتی ہے تو انسان اگر فرش عرش پر ہو تو فرش پر لانے میں ٹائم نہیں لگتا عشق کا اظہار ہے انتظار ہے کہ 11ویں آئے گی مناؤں گی بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں خوشیاں مناؤں گی علماء آئیں گے خطاب کو سنوں گی وہ بیان کرتے جائیں گے میں عشق میں جھومتی جاؤں گی ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی گلیاں سج چکی ہے خوشبو سے اب گلیاں معطر ہو چکی ہے ایسے حال میں عورت نے دیکھا کہ ہاں علماء کا آنا شروع ہو گیا قرآن آ چکے ہیں نقابہ آ چکے ہیں مفسر آ چکے ہیں نعت نبی گنگنانے والے آ چکے ہیں سب لوگ آ چکے ہیں اپنے آپ کو تیار کیا وہ سیدھا لباس کو پہنا اور پہننے کے بعد اس میں کچھ خوشبو لگائی اور لگانے کے بعد میں مجلس غوث الورا کی طرف چل پڑی آنے والوں بشارت ہے آنے والوں خوشی ہے کہ تم آئے ہو مبارک ہے
आए हो खाली न जाओगे, अगर उम्मीद का दामन तुम्हारे साथ है तो भर करके जाओगे। ऐ करीम की हदीस पाक सुनो, सरकार इरशाद फरमाते हैं कुल इन्नमल अमालु बिन्नियात, जैसी नियत जैसा अमल हो, जैसी नियत होगी वैसे ही तुम्हें मिल जाएगा। अब नियत लेकर के बैठो, गौसे आज़म की तशरीफ आवरी होगी, जलवा होगा तो फैज हम पर भी जारी होगा। बेशक बेशक। अरे मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। औरत तैयार है, तैयार होने के बाद में अमीर के घर की तरफ चली, हवेली की तरफ चली, जिधर से आवाज आ रही है। जैसे ही घर की तरफ चली, दरवाजे पर पहुंची, हवेली पर पहुंची है। पहुंचने के बाद निगाहों को उठा करके देखा एक चौकीदार बैठा हुआ है, एक पासवान बैठा हुआ है। छोटे छोटे कदमों के साथ बच्ची भी चली आ रही है। और जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, फौरन ही निगहबान ने, चौकीदार ने, गाइड ने रोक लिया। किधर? अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। किधर? कहा जिधर जिक्र रसूल वरा है उधर। कहा सर्टिफिकेट तो दे दे, इजाजतनामा तो दे, दावतनामा है तो दे। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि उसने दावत की है, अमीरों की है, रोसाने की है, लेकिन मजलिस की दावत शकील भाई ने, शहजादों ने की है तो सबके लिए की है। मैं भी गुलामे गौसुल वरा, तू भी गुलामे गौसुल वरा, मैं कराने वाला हूँ, तू सुनने वाला हो जा। अरे वाह। खर्चा मेरा होगा, चर्चा अब्दुल कादिर का होगा, बेड़ा मेरा भी और तेरा भी पार होगा। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। अमीरों की दावत। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बच्चा हो तो आए, जवान हो तो आए, मर्द बूढ़ा है तो आए, माँ हो तो पर्दे में आ जाए, लेकिन सुन करके चली जाए। जी जी बेशक। आम है, क्योंकि ये मजलिस शकील भाई की नहीं, बच्चों की नहीं है, पीरान पीर की है। रोक लिया, दावतनामा हो तो दिखा। इज्जतदार लोग आए हैं यहाँ, इज्जतदार, गरीबों का काम नहीं है। जहाँ अमीर होते हैं वहाँ गुर्बत की वजह से जिल्लत का सामना होता है, इसलिए परमिशन नहीं दी जा सकती है। सोचो, जिस माँ ने, जिस औरत ने, जिस खातून ने कई दिनों तक इंतजार किया हो, वो घड़ी आ जाए, अब दरवाजे से मायूस कर दिया जाए, दिल के कितने टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े होंगे। संग्रामपुर की रजा जामा मस्जिद की छत्तर छाया में जीने वालों, हाजी चौक मस्जिद से जिंदगी के वक्त को गुजारने वालों, दीगर मसाजिदों के साए में जीने वालों, आओ ना, ये गौसे आजम की महफिल है, यहाँ पर इजाजतनामा नहीं देखा जाएगा, यहाँ तो तेरा इश्क देखा जाएगा। यहाँ जरूरत नहीं सर्टिफिकेट की, यहाँ तो तू इसलिए आ जाके औलादे गौसे आजम आए हो। अरे वाह वाह वाह। जहाँ पर सैयद कमरुल हसन आए हो, जहाँ पर बेटा आ गया हो, जहाँ शहजादा आ गया हो, जहाँ नूरे नजर आ गया हो, मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान कहता है, पीराने पीर भी आएंगे। बेशक आखिर होने दो, रसूले गिरामी बबकार भी आएंगे। बेशक। चल कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब ना बोलोगे तकरीर लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं। जरा लहक कर बोलो। अरे तुम्हारा तो माइंड पहले से ही बना हुआ है, मैं ये चाहता हूँ मैं गुजर जाऊं। अरे गुजरना कि ये मत सोचना कि मेरा इंतकाल हो जाए, मतलब ये है स्टेज से जब मैं हट जाऊं, किसी भी शोरा को, किसी भी खुताबा को दिल शिकनी का एहसास ना हो। जी जी वो इंशाअल्लाह एहसास नहीं होगा। अपने अपने दस्ते पाक उठा दो। माशाअल्लाह, इससे ये समझ में आया, लोग जानते हैं दस्त किसको कहते हैं। जी जी। अब टाइम नहीं है, लेकिन दस्त पे ही आ जाती बात। फिर तो जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। आना देख तो तेरा गौसे आजम की मिलाद है, कॉन्फ्रेंस से गौसे आजम है, जश्न ईद मिलादुन नबी है, सारी रहमतों का निचोड़, फयूज का निचोड़, फैजान का निचोड़ इसमें मिलेगा। अरे इजाजतनामा दिखा।
مایوس ہو گئی، اجازت نامہ میرے پاس نہیں ہے، غربت ہے، کون دیتا ہے اجازت نامہ؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے پاسبان مجھے اندر جانے دے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، یہاں تو کھلایا گیا، وہاں پر پینا نہیں، کھانا نہیں، کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک بار جانے دے مجھے، ایک بار علماء کی گفتگو سن لے دے، غوث اعظم کی کشف و کرامت کا نظارہ کر لینے دے۔ میں جانتی ہوں میں نے زمانہ غوث اعظم نہیں دیکھا ہے، لیکن علماء کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی تو نکلتا ہے۔ جی جی بے شک۔ جانے دے۔ اب سنو نگہبان کیا کہتا ہے، چوکیدار کیا کہتا ہے، اے ماں تجھے جانے پر مجھے کوئی آپتی نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جب اعتراض نہیں تو جانے کیوں نہیں دیتا؟ اے مالک جنت کیوں روک رہے ہو؟ تو مالک جنت کہیں گے مجھے اعتراض نہیں، جنت میں تیرے جانے پر مجھے کس بات کا اعتراض ہے، لیکن بس ایک بار تو مصطفیٰ کا نام لے لے، تو صرف ایک بار لے گا، جنت کا دروگہ سیٹ ہو جائے گا، محلات تیرے لیے ہوں گے۔ اے ماں مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ماں نوکری کا سوال ہے، پیٹ کا سوال ہے، رئیس گھمنڈ میں چور ہے، دولت نے اس کے دل و دماغ پر ایسا پہرا بٹھایا کہ وہ سوچ نہیں سکتا، میں مجبور ہوں، معذور ہوں، اگر اس نے دھکے مار کر کے نکال دیا میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، کہاں سے ان کا انتظام کروں گا؟ ماں میری نوکری بچانا تیرے ہاتھ میں ہے۔ رئیس کہتا ہے عزت امیروں میں ہے، رئیس کہتا ہے عزت تو عمرہ میں ہے، اور غریب جانتا ہے دل نوشاد کو شاد والا جانے۔ ارے مچل کر بولو سبحان اللہ، دل نوشاد کو شاد والا جانے، غمِ اولاد کو اولاد والا جانے۔ ایک شعر یاد آ گیا، ذرا مچل کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نظر سے نظر میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پگڈنڈی چل رہا ہوں۔ نظر سے نظر میں ملاقات کر لیے، بے شک۔ نظر سے نظر مل جائے تو سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ نظر سے نظر میں ملاقات کر لے، رہے دونوں خاموش اور بات کر لی۔ ماں اگر پیٹ کا سوال نہ ہوتا پھر یقین تو جاگی، یہ بات کی بات تھی، تیرے لیے دروازہ بھی کھولتا لے کر کے جاتا۔ ماں میری نوکری بچا لے، واپس چلی جا۔ دل میں اب درد ہو گیا ہے، بیٹی سن رہی تھی، بیٹی کیا سوچ رہی ہوگی کہ غربت نے اگر دامن میں پناہ لے لی ہے، اگر قریبی نے آنگن میں دامن کو پسار دیا ہے، اگر غربت آ کر کے آنگن میں ناچ رہی ہے، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ غوث اعظم کی محفل سے روک لیا جائے۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں کے دامن کو دیکھ لیا، بیٹی رونے لگی، ماں کے چہرے کو دیکھ لیا۔ ماں سے کہا اے ماں اگر یہاں جگہ نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، چل کوئی بات نہیں، گھر چلتے ہو۔ واہ واہ واہ۔ قریب کریم بیٹی نے ہاتھ پکڑ لیا، اور یہ وہ بیٹی ہے کہ ہر کسی کی بیٹی کا معاملہ الگ ہے۔ میرے مصطفیٰ کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب سارے جہانوں کے لیے تو رحمت ہے، مصطفیٰ تیرے لیے رحمت ہے۔ چل کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخی ہے، نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ اب وہ بات الگ ہے کہ زبان پہ کرو، دل پہ کرو، یا پھر نوٹ کے ذریعے سے کرو۔ تمہیں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن تمہارا من ہے سننے کا، ذرا لہک کر بولو سبحان اللہ۔ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، باپ کی آنکھوں میں دیکھنا بیٹی کو پسند نہیں ہوتا،
बेटी तो बेटी होती है। माँ के दर्द को कोई समझने की सलाहियत रखता है तो वो बेटी है। अगर भाई के दर्द को, गम को, अलम को, रंज को अगर दिल की गहराइयों में बिठा करके एहसास करने और कराने वाली होती है तो वो बेटी होती है। अल्लाह अकबर। माँ के दामन को पकड़ा। माँ अमीरों की हवेली है, माँ रईसों का घर है, बड़े बड़े लोग आ रहे, हम जैसे गरीबों का यहाँ गुजारा नहीं है। दामन को पकड़ा, खींचती हुई लेकर के घर में गई है। जैसे ही घर में पहुंची है, माँ कोने में बैठ करके रो रही है। एक पीरा ने पीर, काश दौलत मेरे पास में होती, काश रुपया पैसा मेरे पास में होता, मालो पता मेरे पास में होता। इसी बात का तो मुझे गम है। सोच रहा हूँ यही वाकया जल्दी से एंड करूँ और रुखसत हो जाऊं। जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। मेहमानों को सुनना है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इधर से भी माजरत चाहता हूँ, उधर से भी माजरत चाहता हूँ। बात अगर पूरी ना हो तो दिल को मेरे भी कलेश होगा और आपको भी दिल शिकनी का एहसास होगा। जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। कोने में बैठ गई माँ, रो रही है। अब्दुल कादिर जीलानी, आप हसनैनो करीमैन के वो लाल हो जिन्होंने मैदाने कर्बला में खुद को दे दिया लेकिन नबी की शरीयत को नहीं दिया। आपके दिल में तो उम्मत का भी प्यार है, कुरान का भी प्यार है, शरीयत का भी प्यार है, सुन्नत का भी प्यार है, सीरत का भी प्यार है, किरदार का भी प्यार है। आज अगर प्यार देखना ही है तो गरीब का दिल देख लो। रो रही है। जैसे ही आंखों से आंसू टपके दामन पर गिरे, गिरने के बाद में बेटी ने फिर दामन पकड़ लिया। अम्मा काहे उदास होती है? अमीरों की महफिल ना सही, इंतजाम अमीरों जैसा नहीं ना सही, गुलामा ना सही, बस मुख्तसर ये है अम्मा तू बैठ जा, तू नबी की सुन्नत अदा कर ले, मैं सहाबी की सुन्नत अदा कर। बेशक चल अम्मा, आज घर पे ही महफिल सजेगी, इंतजाम ना सही, स्टेज ना सही, उलामा ना सही, मैं पढ़ने वाली हो जाऊं तो सुनने वाली हो जा, क्योंकि तूने ही तो सिखाया है। गौसे आजम अमीरों को भी सुनते हैं, गरीबों की भी सुनते हैं। मुख्तसर ये माँ बैठ गई है, मेरी बेटी सुना। अब बेटी ने सुनाया होगा तो क्या सुनाया होगा? बेटी ने कहा अम्मी गौसे आजम थे वो जो जब पैदा हुए चंद दिन के हैं रोजा रख लिया। ए अम्मी, पीरा में पीर की शान ये थी कि जब सुनाने पर आए तो 17 पारे सुना दिए। कहकर बोलो सुभान अल्लाह। माँ कहती है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटी कहती है अम्मी अल्लाह ताला ने गौसे आजम को इतना रुतबा दिया, 12 साल की कश्ती निकाल दी। कहकर बोलो सुभान अल्लाह। माँ ने कहा बाबा बाबा सुभान अल्लाह। रोती जाती है सुभान अल्लाह बोलती जाती है। अचानक गम ने दिल पर असर कर दिया। बेटी ने दर्द भरी दास्तान सुनाना शुरू कर दी है। माँ की आंखों से दर्द भरे आंसू निकलने के बाद में टपके आंखों में नमी, दिल में गमी। माँ गिर गई, बेहोश हो गई है। एक बात हमेशा याद रखो, दिल से जो बात निकलती है असर जी 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 बेशक। अरे बोले ना सुभान अल्लाह। दर्द है तो बोलो। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवास मगर रखती है। दिल से बात निकली थी, घर में घूमी और दीवारों को पार करती हुई हवा में चली, हवाओं से गुजरी फिजाओं में चली, फिजाओं से गुजरी आसमानों पे चली, आसमान अव्वल से गुजरी तुम पे पहुंची, शिशुम रात तक आखिर आसमान तक पहुंची। आसमान के बाद में तमाम आसमानों से आवाज बर्बाद कर करके अर्श आज़म से जाकर के लिपट गई। अर्श आज़म के पाई को दुआ ने पकड़ लिया, अपने पकड़ लिया। रब की तरफ से हुक्म हो गया, फरिश्तों पूछो तो क्यों रो क्या है? अब देखो जैसे ही माँ रोई है, अचानक माँ ने ख्वाब देखना
دینا شروع کر دیا. مچل کر بولو سبحان اللہ. اجالا ہی اجالا, معطر ہی معطر, بے حساب خوشبو ہے. اچانک کیا دیکھا, اس کی حویلی ہے, اس کی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی ہے, اس کا گھر ہے, اور اس گھر کے سامنے دیکھا تو اچھی زلفوں والے, اچھی صورت والے, نورانی لباس والے, جن کا چہرہ لاجواب ہے, جن کا چلنا لاجواب ہے, جن کا بولنا لاجواب ہے. دیکھا تو چوکھٹ کو چوم رہے ہیں, واہ 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 واہ. چوکھٹ کو چوم رہے ہیں. جی جی بن کے آیا ہوں مہمان نہیں جاؤں, جی کھا کے دو پیسے کا پان نہیں جاؤں. جی. اے لوگوں جانے کی نہ کرو اشارے, دوں گا سب کو پریشان نہیں جاؤں. اللہ. بگاڑو جو بگاڑو سب کو. ذرا مچل کر بولو سبحان اللہ. دیکھا خواب میں کہ چوکھٹ کو کوئی چوم رہا ہے. دوڑی دوڑنے کے بعد میں دامن سے لپٹ گئی ہے. لپٹنے کے بعد میں پوچھا آپ کون ہو, آپ چہرہ کو دکھا دو. جواب دیا پہچانا نہیں. کہا حضور نہیں پہچانا. کہا مجھے کو تو پیران پیر کہتے ہو. اے بوڑھی, مجھے حویلی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے دولت اور دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو تیرے جیسے دل کی ضرورت ہے. اگر تیرے جیسا دل ہو, ایک نہیں کروڑوں جگہ کا دعوت ہو, عبدالقادر وہاں پر پہنچے گا, دلوں کو شاد کر دے گا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت مولانا یامی. حضور یہ تو ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے, جلوہ دکھا ہی دیا, دیدار کرا ہی دیا, لیکن چوکھٹ چومی کیوں؟ چوکھٹ کیوں چومی؟ میری چوکھٹ اس قابل نہیں ہے, میری چوکھٹ مقدس نہیں ہے, میری چوکھٹ اس لائق نہیں ہے کہ تم چومو. اب جواب تو سن لے پیارے. حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا, اسی چوکھٹ سے حسن گئے ہیں, اسی چوکھٹ سے حسین گئے ہیں, اسی چوکھٹ سے علی گئے ہیں, اسی چوکھٹ سے عثمان غنی گئے ہیں, اسی چوکھٹ سے عمر گئے ہیں, اسی چوکھٹ سے حضرت ابو بکر صدیق گئے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت گئے ہیں. اس لیے اس چوکھٹ کو چوم رہا ہوں کہ تیری چوکھٹ چوکھٹ نہیں ہے, بلکہ تیری چوکھٹ جنت کی حویلی بن گئی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, اسی امید میں محفل سجائی. واہ کیا مرتبہ ہے.